اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک دفعہ پھر لرننگ ود جواد یونس کے ساتھ محمد جواد یونس آپ کے سامنے حاضر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویور، آج بی اے پارٹ 1 کے حوالے سے جو پوئٹری کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں آج ہم پوئم نمبر 5 پہ بات کریں گے۔ ہماری پوئم نمبر 5 جو ہے وہ دا ریبل ہے، ریٹن بائی ڈی جے ان رائٹ، یہ اس کے پوئٹ ہیں۔ ریبل جس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ریبل باغی کو کہتے ہیں، یعنی ایسا شخص جو کہ معاشرے کی روایات کے خلاف بغاوت کر دے، ٹریڈیشنز اور کسٹمز کے خلاف بغاوت کر دے، اسے ہم دا ریبل کہتے ہیں۔ اس نظم کے اندر شاعر نے ایک ایسے ہی نوجوان کی تصویر کشی کی ہے جو کہ معاشرے کی روایات سے بالکل الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ معاشرے سے بالکل الگ ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اپنے لباس سے، اپنی بات چیت سے، اپنے انداز سے، اپنی گفتگو سے، اپنی سوچ سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہے۔ میں کچھ مثالوں کے ذریعے نظم شروع کرنے سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے معاشرے کے اندر کچھ لڑکوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے لڑکیوں کی طرح کانوں میں بالیاں پہن رکھی ہوتی ہیں، یا انہوں نے بال بڑھائے ہوتے ہیں، یا بالوں میں خاص قسم کی پونی سی باندھی ہوتی ہے، اور اپنی حرکات و سکنات سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس معاشرے سے نہیں ہیں، اس سے الگ ہیں۔ ان سے کبھی پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یہ معاشرہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، کاش کہ وہ یورپ میں پیدا ہوئے ہوتے۔ اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو دراصل ایسے ہی لوگوں کی تصویر کشی جو ہے وہ شاعر اس پوئم دا ریبل میں کر رہا ہے۔ اور جیسے میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ ہر پوئم کے اندر کچھ اسٹینزاز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ اچھے طریقے سے کر لیں تو وہ پوری پوئم آپ کی تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی اسٹینزا بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ریبل میں بھی 3 اسٹینزاز ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک اسٹینزا نمبر 1 ہے، ایک 7 ہے، اور ایک لاسٹ اسٹینزا ہے، اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ لاسٹ اسٹینزا ہے۔ آپ پچھلے 5 سالہ پیپر اٹھا کے دیکھیں، ریبل میں سے عموماً ان تینوں اسٹینزز میں سے وہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ وتھ ایکسپلینیشن پوچھتا ہے، اور سوالات بھی تقریباً انہی تینوں میں سے بنائے جاتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنی پوئم سے، فرسٹ اسٹینزا سے۔ When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. یہ فرسٹ اسٹینزا ہے۔ اس کے اندر اس نے ریبل یا باغی جس کی میں تعریف ابھی کر رہا تھا، اس کی ایک نشانی بتائی ہے۔ نشانی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ معاشرے کے فیشن کے خلاف جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں فیشن ہے کہ لوگوں نے لمبے بال رکھے ہیں، جیسے فیشن بدلتا رہتا ہے نا، کبھی چھوٹے بالوں کا فیشن آ جاتا ہے، کبھی لمبے بالوں کا فیشن آ جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں فیشن یہ ہو کہ لوگ لمبے بال رکھتے ہیں تو ریبل کی پہچان کیا ہے کہ وہ چھوٹے بال رکھنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ یہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی اسپیشل چیز ہے جو دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ بھئی میں عام نہیں ہوں، لہذا میں عام فیشن کو کیوں اپناؤں، لہذا وہ ہمیشہ معاشرے کے اپوزٹ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کی پہلی نشانی شاعر نے کیا بتائی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو، اگر لوگوں نے چھوٹے بال رکھے ہیں تو لمبے کرنا شروع کر دے گا، اور لمبے بال رکھے ہیں تو چھوٹے کرنا شروع کر دے گا۔ دونوں انداز میں وہ بتانا ہی چاہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹینزا نمبر 7 اس کا بڑا اہم ہے۔ In the company of dog lovers, the rebel expresses his preference for cats. اب یہ ایک دوسری نشانی بتائی۔ فار ایگزامپل وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مثال وہ دے رہا ہے، اور محفل میں سب لوگ جو ہیں وہ 2 جانوروں کی گفتگو کر رہے ہیں، dogs and cats. Some people are saying that dogs are very good animals. They are very faithful to man. They save the lives of their masters. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بلیوں کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ بلی جو بڑا انوسینٹ جانور ہوتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اب ریبل یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میجورٹی کیا بات کر رہی ہے۔ اگر محفل میں سارے لوگ کتوں کی بات کر رہے ہوں، اس کی فیتھفلنس کی بات کر رہے ہوں، تو ریبل درمیان میں بول پڑتا ہے کہ نہیں بھئی، ڈاگز آر ناٹ گڈ اینیملز، کتے اچھے جانور نہیں ہوتے، بلیاں بڑی اچھی جانور ہوتی ہیں۔ مگر جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بلیوں کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ فوراً اپنی رائے بدل لیتا ہے، اپنا اپینین بدل لیتا ہے، اور اب وہ تعریف جو ہے وہ کتوں کی کرنا شروع کر دیتا ہے۔
یعنی یہاں سے پھر وہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ ہی از ڈفرینٹ فرام دا ادر پیپل, ہی از سپیریئر, وہ ان سے الگ ہے, وہ ان سے اعلیٰ درجے کا ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد لاسٹ اسٹینزا جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے اہم ہے, اٹ از ویری گڈ دیٹ وی ہیو ریبلس, یو مے ناٹ فائنڈ اٹ ویری گڈ ٹو بی ون. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹینزا آف دا پوئم. اس کے اندر اس نے ریبلس کی بات کرتے ہوئے ریبلس کو کرٹیسائز نہیں کیا. اس نے کہا یہ اچھا ہے, معاشرے میں کچھ ریبلس بھی ہونے چاہیے. اگر سب لوگ ایک ہی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, سب کا فیشن ایک ہے, سب کی سوچ ایک ہے, تو جو معاشرے میں سپائس ہوتا ہے, سوسائٹی کے اندر جو سپائس اور چارم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو عام لوگوں سے ہٹ کے ہوں, جن کی سوچ الگ ہو. لیکن وہ کیا کہتا ہے, لیکن آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی بھی ریبل بننا نہیں چاہتا. ہم تعریف ضرور کریں گے, ہاں بھائی کچھ ریبلز ہونے چاہیے, کچھ الگ سوچ والے لوگ ہونے چاہیے. لیکن اگر ہم سے کوئی کہا جائے کہ بھی آپ الگ سوچ کے حامل ہو جائیں تو ہم فوراً جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے. تو یہاں شاعر نے دراصل ریڈر کو کرٹیسائز کیا ہے کہ ہمیں ریبلز کو کرٹیسائز نہیں کرنا, ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں, اور ہمیں دوسروں سے الگ بننے کے لیے اپنی ایک شناخت بنانی پڑے گی, ایک پہچان بنانی پڑے گی جو ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے بہتر ہوگی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ تینوں سٹینزاز جو ہیں اگر آپ ان کو سمجھ جاتے ہیں تو انہی میں سے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ود ایکسپلینیشن ویورز آئے گا, اور کویشچن آنسر بھی اس نے یہیں سے فریم کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں سے جو اہم سوالات ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ اہم سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ ہے ڈرا دا کریکٹر اسکیچ آف اے ریبل, کہ اس میں جو ریبل شخص بیان کیا گیا اس کا کریکٹر بیان کریں کہ وہ اس کا کریکٹر جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یا اس میں آپ وہ سوال ایسے بھی پوچھ سکتا ہے ڈسکرائب سم آف دا ریبلز ان یور سوسائٹی, یعنی اپنے معاشرے کے اندر آپ کسی ریبل کا ذکر کریں کہ فلاں شخص ان خصوصیات کا حامل ہے. تو یہ اس طرح کے سوالات جو پوچھے جاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا, آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. آپ کو بیل آئیکن نظر آ رہا ہوگا, اس کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز ان ٹائم آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.